ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 80 لاکھ بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اس نمبر کی سنگینی کو محسوس کریں۔ یہ سوئٹزرلینڈ کی پوری آبادی کے برابر ہر سال غائب یہ کہا جاتے ہیں۔ ایپسٹین فائلز، ہم سب نے خبریں دیکھی ہیں، ہم سب نے ہیڈ لائنز دیکھی ہیں ایپسٹین فائلز کے بارے میں۔ وہ جزیرہ، وہ پروازیں، پچھلے کئی ہفتوں سے پوری دنیا صرف ناموں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ جہاز پر کون تھا؟ کیا فلاں سیاستدان اس میں شامل تھا؟ کیا فلاں شہزادہ اس میں شامل تھا؟ کیا فلاں سیلیبریٹی اس میں شامل تھا؟ میڈیا نے اسے ایک تماشا بنا دیا ہے، ایک گپ شپ۔ لیکن اس تمام شور اور ہنگامے میں ہم اس خوفناک خاموشی کو نظر انداز کر رہے ہیں جو ان صفحات میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ملوث ہے، لیکن ہم یہ دیکھنے سے انکاری ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ ان عدالتی دستاویزات کو پڑھیں، اگر آپ میں وہ سینہ چیر دینے والی گواہیاں پڑھنے کا حوصلہ ہے، تو آپ کو ایک بات فوراً سمجھ آ جائے گی۔ یہ صرف زیادتی یا ایبیوز نہیں تھی۔ زیادتی ہوس کا جرم ہے، زیادتی موقع پرستی کا جرم ہے، لیکن جو کچھ ان جزیروں پر ہوا، جو کچھ عالمی اشرافیہ یعنی گلوبل ایلیٹ کے تہہ خانوں میں ہوتا ہے، وہ ہوس نہیں ہے، وہ ایک رسم ہے، وہ ایک ریچول ہے۔ سوچیے اتنی باریک بینی کیوں؟ انسانی فضلے یعنی ہیومن ویسٹ کو کھانے کی شرط کیوں؟ غلاظت کے ساتھ یہ جنون کیوں؟ بچوں سے زیادتی کیوں؟ بچوں کو مارنے سے پہلے انہیں خوف کی آخری حد تک پہنچانے کا اہتمام کیوں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارب پتی، وہ لوگ جو دنیا کی پوری معیشت چلاتے ہیں، جو حکومتیں گراتے اور بناتے ہیں، یہ صرف پاگل یا نفسیاتی مریض ہیں، تو آپ بھی ابھی تک گہری نیند میں ہیں۔ پاگل پن اپنا سپلائی چین نہیں بناتا، دیوانگی کا کوئی منظم نیٹ ورک نہیں ہوتا۔ یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور آج رات میں وہ سوال اٹھانے جا رہا ہوں جو کوئی نیوز چینل، کوئی تجزیہ نگار اور کوئی سیاستدان پوچھنے کی جرت نہیں کرتا کہ کیوں یہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، انہیں بچوں کی ضرورت کیوں ہے، انہیں اس غلاظت کی طلب کیوں ہے۔ اس کا جواب ہمیں ڈارک ویب کے اندھیروں سے نکال کر کوانٹم فزکس کی پیچیدگیوں تک اور آخر کار قرآن حکیم کی آیات تک لے جائے گا۔ آج ہم وہ ماسٹر لنک تلاش کریں گے جو ان سب کو جوڑتا ہے۔ اس رسم، اس ریچول کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو سپلائی کو سمجھنا ہوگا۔ ہر فیکٹری کو خام مال یعنی را میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اور گلوبل ایلیٹس کی اس انڈسٹری کا خام مال ہیں بچے، کڈز۔ بین الاقوامی اداروں جیسے ICMEC اور یونیسیف کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 80 لاکھ بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اس نمبر کی سنگینی کو محسوس کریں۔ یہ سوئٹزرلینڈ کی پوری آبادی کے برابر ہر سال غائب یہ کہا جاتے ہیں۔ پولیس کہتی ہے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، میڈیا کہتی ہے گھریلو جھگڑے، لیکن ڈیٹا کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ صرف امریکہ میں ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے غائب ہوتے ہیں، انڈیا میں 1 لاکھ سے زائد، اور پاکستان میں رپورٹڈ کیسز ہزاروں میں ہیں۔ لیکن جو یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کتنی خوفناک ہے۔ ہمارے پاس اس کی تاریخ موجود ہے۔ دہائیوں پہلے پاکستان، بنگلہ دیش اور سوڈان سے 4 سے 7 سال کے ہزاروں بچے اغوا کر کے عرب ممالک بھیجے جاتے تھے۔ کس لیے؟ کیمل ریسنگ کے لیے، کیمل جوکنگ کے لیے۔ انہیں بھوکا رکھا جاتا تھا، انہیں خوراک نہیں دی جاتی تھی تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے اور اونٹ تیزی سے بھاگ سکے۔ انسانوں کو پرزوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب رک گیا ہے؟ نہیں، صرف استعمال بدلا ہے۔ سپلائی چین پہلے سے زیادہ جدید اور شفاف ہو گئی ہے۔ یہ فائلز جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایپسٹین، ڈی اور دیگر، یہ کوئی انفرادی واقعات نہیں، یہ صرف تقسیم کے مراکز ہیں، ڈسٹریبیوشن سینٹر ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پروڈکٹ پہنچائی جاتی ہے۔ اور بات صرف بچوں کی نہیں ہے، بات انسانی جسم کی تجلیل کی ہے۔ کیا آپ نے دبئی پورٹا پوٹی کا نام سنا ہے؟ یہ نام ایک مذاق لگتا ہے، لیکن یہ مذاق نہیں ہے۔ پورٹا پوٹی کا مطلب ہے موبائل ٹوائلٹ، لیکن امرا کے حلقوں میں عرب شہزادوں اور یورپی عرب پتیوں کے بھاں یہ اصطلاح عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق بشمول BBC کی ورلڈ آف سیکرٹس
عورتوں کو ہزاروں ڈالر دے کر انسانی بیت الخلاء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، انہیں انسانی فضلہ کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے، ہیومن یورین پینے پر مجبور کیا جاتا ہے، وہ جانوروں سے بدتر سلوک سہتی ہیں۔ بی بی سی نے مونک نامی لڑکی کی موت کی تحقیق کی وجہ سے اس نیٹ ورک کا حصہ بنا۔ سوال یہ ہے، کیوں؟ ایک شخص جس کے پاس اربوں ڈالر ہیں، جو دنیا کی ہر نعمت خرید سکتا ہے، وہ اس غلاست کے لیے پیسے کیوں دے گا؟ کیا یہ صرف ہوس ہے؟ نہیں، یہ ایک شرط ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کو ایک انسان کی طرح سوچنا بند کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم میٹا فزکس کی طرف جائیں، اس جسمانی جال کو دیکھیں۔ وہ 80 لاکھ بچے کیسے غائب کرتے ہیں؟ وہ انہیں سڑک سے زبردستی نہیں اٹھاتے، انہوں نے آپ کو کمزور کرنے کے لیے ایک پورا نظام بنایا ہے۔ ان کا سب سے پہلے شکنجہ ہے اکنامک ٹریپ، معاشی شکنجہ۔ انہوں نے ایسی معیشت بنائی کہ ماں اور باپ دونوں گھر سے باہر نکلیں پر مجبور ہو گئے۔ گھر خالی ہے، محافظ غائب ہیں، بچہ غیر محفوظ ہے۔ دوسرا ہے ڈیجیٹل دستک، دا ڈیجیٹل پورٹل۔ پہلی دستک ڈیجیٹل ہوتی ہے، آپ کا بچہ اپنے بیڈ روم میں جسمانی طور پر محفوظ ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ اغوا ہو چکا ہے۔ گیم میں کوئی انجان دوست، سوشل میڈیا پر کوئی مسیحا، وہ بچے کی ذہن سازی، گرومنگ کرتے ہیں، اسے آپ سے توڑتے ہیں اور پھر اسے باہر بلاتے ہیں۔ قانونی جال بچھایا گیا ہے، قوانین ایسے بنائے گئے ہیں کہ والدین کا اختیار کم ہو جائے۔ اگر آپ بچے کی تربیت کے لیے سختی کریں تو ریاست درمیان میں آ جاتی ہے۔ انہوں نے محافظ اور محفوظ کے درمیان قدرتی بندھن کاٹ دیا ہے، خاص کر یورپین کنٹریز میں۔ ایک بار جب بچہ باہر نکل آتا ہے تو لاجسٹکس سنبھال لیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جعلی بے فام، انڈیا میں جعلی برتھ سرٹیفکیٹ، یہ بچے بارڈرز پر مخصوص کھڑکیوں سے گزرتے ہیں۔ ایپسٹین فائلز نے ایک بات ثابت کر دی، اشرافیہ سرحدوں کو کنٹرول کرتی ہے، کسٹم ان کے جہاز چیک نہیں کرتا، پولیس ان کے جزیروں پر نہیں جاتی، یہ آپ کی گلی سے ان کے رسم تک ایک بے روک ٹوک راستہ ہے۔ اب ہم رخ موڑتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ۔ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے کر رہے ہیں، ایک اسٹیبلش سسٹم سے۔ اب سب سے اہم سوال ہے کہ کیوں؟ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آج کا جدید ذہن اس کی سائنسی توجیہ مانگتا ہے، تو چلیے سائنس کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ آئیے نیل ڈیگراس ٹائسن اور ڈائمینشنز کی فزکس کو دیکھتے ہیں۔ غور و فکر سیریز کی قسط نمبر 31 میں نے اسے تفصیل سے سمجھایا تھا، لیکن آج ہمیں گہرائی میں پھر جانا ہوگا۔ اس بات کو بالکل سادہ مثال سے سمجھیں۔ سائنس کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پر رکھیں اور اپنے سامنے کاغذ کا ایک صفحہ رکھیں۔ فرض کریں یہ کاغذ ایک پوری دنیا ہے اور اس کاغذ پر ہم نے پینسل سے کچھ لوگ بنا دیے ہیں، کارٹون بنا دیے ہیں۔ اب ان کاغذ کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ وہ کاغذ پر دائیں بائیں جا سکتے ہیں، آگے اور پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اوپر نیچے نہیں جا سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی دنیا فلیٹ ہے، چپٹی ہے۔ ان کے لیے اوپر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ نیچے۔ اب یہاں آپ کا جادو شروع ہوتا ہے۔ آپ ایک انسان ہیں، آپ اس کاغذ کے اوپر کھڑے ہیں، آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ کاغذ پر کون کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ ان کے لیے بالکل غائب ہیں۔ اگر اس کاغذ کے آدمی نے اپنے آپ کو ایک گول دائرے میں بند کر لیا ہے تو اس کا ساتھی اسے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دیوار بیچ میں آ گئی ہے۔ لیکن آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیوار توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اوپر سے جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گھر میں کیا کر رہا ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ آپ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ سب سے اہم بات، اگر آپ اپنی انگلی اس کاغذ پر رکھ دیں تو کاغذ کے لوگوں کو کیا نظر آئے گا؟ انہیں آپ کا پورا ہاتھ نظر آئے گا، انہیں صرف ایک چھوٹا سا گول نشان نظر آئے گا۔ انہیں آپ کا پورا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، انہیں صرف ایک چھوٹا سا نشان نظر آئے گا جو اچانک ہوا میں ظاہر ہوا۔ جب آپ انگلی اٹھا لیں گے وہ نشان غائب ہو جائے گا۔ وہ چیخیں گے، دیکھو جادو ہو گیا، کوئی چیز آئی اور غائب ہو گئی، حالانکہ آپ نے کوئی جادو نہیں کیا، آپ نے صرف اپنا ہاتھ ہلایا ہے۔
سائنس یہی کہتی ہے کہ جو مخلوق ہم سے اونچی ہے، یعنی 4 ڈائمینشن بینگ ہے، ہم 3 ڈائمینشن بینگ ہے، وہ ہمارے ساتھ یہی کر رہی ہے۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بند کمروں میں داخل ہو سکتے ہیں، ہم نہیں۔ وہ اچانک ظاہر اور غائب ہو سکتے ہیں، جو ہمیں جادو لگتا ہے، مگر ان کے لیے یہ عام سی حرکت ہے۔ اور بالکل یہی بات قرآن کریم نے جنات کے بارے میں بتائی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی 4 ڈائمینشنل مخلوق وجود رکھتی ہے تو اس کے پاس ہمارے اوپر یہی طاقت ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیں وہاں سے دیکھ سکے گی جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ دیواروں کے آر پار جا سکیں گے، دیکھ سکیں گے، وہ اپنی مرضی سے ظاہر اور غائب ہو سکیں گے۔ اب سائنس کی کتاب بند کریں اور قرآن کریم کھولیں۔ اللہ رب العزت جن شیاطین کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں، بلا شبہ وہ اور اس کا قبیلہ یعنی جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کیا آپ کو مماثلت سملیرٹی نظر آئی؟ سائنس انہیں ہائر ڈائمینشنل بینگز یا 4 ڈائمینشن بینگز کہتی ہے، اسلام انہیں جنات کہتا ہے۔ خصوصیات بالکل ایک جیسی ہے۔ ہم 3D دنیا میں قید ہیں، وہ غیب یعنی 4 ڈائمینشن میں ہیں۔ وہ یہاں ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن خوفناک سوال یہ ہے، کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں؟ کیا ایک انسان 4 ڈائمینشن کی مخلوق سے طاقت حاصل کر سکتا ہے، کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا کاغذ پر بنا ہوا کارٹون اوپر کھڑے انسان سے بات کر سکتا ہے؟ سائنس ابھی تک اس دروازے کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ دروازہ موجود ہے اور کھلتا بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے اس رابطے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہاں واضح الفاظ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 102 کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آیت نہیں بلکہ ایک چارج شیٹ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کالا دھندا شروع کیسے ہوا۔ اس آیت میں اللہ نے اس معاہدے یعنی اس کنٹریکٹ کی 3 خطرناک شرائط کھول کر رکھتی ہیں۔ پہلی بات، ان کا استاد کون تھا؟ قرآن کریم کہتا ہے شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی یہ علم انسان کا اپنا نہیں ہے، یہ امپورٹڈ نالج ہے۔ یہ ٹیکنالوجی چوتھی یعنی 4 ڈائمینشن شیاطین نے انسانوں کو ٹرانسفر کی ہے۔ دوسری بات، نصاب سلیبس کیا تھا؟ غور کیجیے۔ جب انہوں نے یہ علم سیکھا تو سب سے پہلے وار کس پر کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے وہ ان سے ایسا علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دی۔ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ بینک نہیں ہے، اسمبلی نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ گھر ہے۔ تیسری بات، قیمت کیا ہے؟ اس علم کو حاصل کرنے کی فیس ڈالر نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ جس نے یہ سودا خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ ڈیل ہے جو آج کی اشرافیہ نے کی ہے۔ انہوں نے اپنی روح بیچ دی ہے تاکہ دنیا میں چند دن کی طاقت حاصل کر سکیں۔ اب ذرا سورہ جن کی آیت نمبر 6 پر آئیں۔ یہ آیت اس پورے سسٹم کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب اور خوفناک منظر دکھایا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بالکل صاف بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رابطہ ممکن ہے 4 ڈائمینشن بینگ سے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ رجال من الانس بالرجال من الجن، انسان کے مرد اور جنات کے مردوں کے ساتھ۔ یہ آیت اس بات کا حتمی ثبوت ہے، الٹیمیٹ پروف ہے کہ 2 الگ دنیایں کا ملنا ممکن ہے۔ 3D کا انسان 4 ڈائمینشن کے جن سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ غور کریے، جن انسان کے پاس نہیں آیا، انسان چل کے جن کے پاس گیا ہے۔ لفظ ہے یعوذون، وہ پناہ مانگتے تھے۔ جیسے آج یہ عالمی ایلیٹ، یہ حکمران، یہ دولت مند لوگ خود ان اندھیری طاقتوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ اپنی کرسی بچا سکیں، تاکہ مزید پاور حاصل کر سکیں۔ یہ وہ دروازے کھولتے ہیں جو ان کو اندھیری گلیوں میں لے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے ان شیاطین سے ڈیل کی تو بدلے میں انہیں کیا ملا؟ سکون، بادشاہت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے ان کی سرکشی اور بڑھا دیا۔ یہی وہ دھوکہ ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی قربانی دے کر غلاظت کھا کر انہیں طاقت مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنی تباہی، اپنی رہک، خوف اور پاگل پن میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ ان شیاطین کے غلام بن چکے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں۔ یہی وہ ڈیل ہے جو آج کی اشرافیہ اور ان کی اندھیری قوتوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ یہ آیات تصدیق کرتی ہیں کہ انسان جنات سے پناہ اور طاقت مانگ سکتے ہیں۔ ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ دروازہ کھولنے کی ایک ٹیکنالوجی ہے۔
اور اس ٹیکنالوجی کا نام جادو ہے، یعنی میجک، جو 4 ڈائمینشن سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جادو کو رسومات اور غلاظت کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ وہ موڑ ہے جو دنیا کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ بدل دے گا۔ آپ تو مختلف فریکوینسیز کو کیسے جوڑتے ہیں؟ 4 ڈائمینشن یعنی جنات ہم سے مختلف فریکوینسی پر کام کرتی ہیں۔ اسلام میں ہمیں طہارت یعنی پاکی سکھائی گئی ہے۔ وضو، غسل، حلال رزق، نماز، یہ چیزیں آپ کی فریکوینسی کو بلند کرتی ہیں، ریز کرتی ہیں۔ یہ نور کی فریکوینسی ہے۔ تو منطق یعنی لاجک کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کو جنات میں سب سے نچلے درجے یعنی شیاطین اور ابلیس سے رابطہ کرنا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بالکل الٹ کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی فریکوینسی کو الٹا یعنی انورٹ کرنا ہوگا۔ اپنی انسانی روح کی وائبریشن کو شیطانی سطح تک گرانے کے لیے آپ کو نجاست، خلاصت، انتہائی ناپاکی اختیار کرنی ہوگی، فضلہ کھانا ہوگا۔ یہ کوئی جنسی تسکین نہیں ہے، یہ انسانی روح کو مسخ کرنے کی رسم ہے تاکہ وہ شیاطین کے ساتھ جڑ سکے۔ بچوں پر تشدد، خوف اور دہشت کے وقت جسم سے نکلنے والے کیمیکلز جیسے ایڈرینوکروم، یہ وہ انرجی ہے جس پر یہ مخلوق کام کرتی ہے۔ بچوں کی قربانی، معصوم خون بہانا، یہ نیا نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے کارتج میں اشرافیہ اپنے بچوں کو بال کے نام پر قربان کرتے تھے۔ وہ جنگیں جیتنے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے بچوں کو زندہ جلاتے تھے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین تخلیق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ سورہ صفات کی آیت نمبر 125۔ بال کا مجسمہ چلا گیا مگر رسم باقی ہے۔ ایپسٹین کا جزیرہ دراصل بال کا مندر تھا۔ یہ سب دراصل نجاست کی محفل تھی۔ وہ یہ مکروہ کام کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے جس سے ان کا رابطہ 4 ڈائمینشن میں بیٹھے ان کے آقاؤں سے قائم رہتا ہے۔ اگر وہ غلاظت چھوڑ دیں تو وہ طاقت کھو دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ سازشی تھیوری ہے؟ روس کے صدر کو سنیں۔ ولادیمیر پوٹن نے اپنے خطاب میں مغربی اشرافیہ کو سیٹینک یعنی شیطانی کہا۔ انہوں نے کرپٹ نہیں کہا، انہوں نے لالچی نہیں کہا، انہوں نے مخصوص مذہبی اصطلاح استعمال کی، سیٹانسٹ، پیڈوفائلز۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ خاندان کو توڑ رہے ہیں، جنس کو مٹا رہے ہیں اور تباہی کو معمول بنا رہے ہیں۔ ایک عالمی لیڈر یہ الفاظ کیوں استعمال کرے گا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پردے کے پیچھے جو لوگ دنیا چلا رہے ہیں وہ صرف سیاستدان نہیں، وہ ایک تاریک مذہب کے پجاری ہیں۔ آئیے اب اس خوفناک پہیلی کا آخری ٹکڑا جوڑتے ہیں۔ یہ بکھری ہوئی کڑیاں نہیں ہیں، یہ ایک زنجیر ہے، یہ دی ماسٹر لنک ہے۔ یہ ایپسٹین فائلز، یہ محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں، یہ اس کالی دنیا کا رجسٹر ہے، لاگ بک ہیں جن پر ان کی گناہوں کی گواہی درج ہے۔ وہ 80 لاکھ بچے، وہ محض اعداد و شمار نہیں، وہ اسی شیطانی بھٹی کا ایندھن ہے، فیول ہے، وہ خام مال ہے جنہیں جلا کر یہ سسٹم چل رہا ہے۔ وہ غلاظت اور گندگی، وہ کسی کی ذاتی پسند نہیں، وہ فریکوینسی ہے، وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے مقام سے گر کر شیطان سے ہاتھ ملاتا ہے۔ اور وہ 4 ڈائمینشن بینگ، وہ اس سارے تماشے کے خریدار ہیں، اینڈ یوزر ہیں۔ وہ کا اکاؤ کی طرح اندھیرے میں بیٹھ کر وصولی کر رہے ہیں۔ یہ جب ایک عام آدمی دیوار پر لگے لاپتہ بچے کے پوسٹر کو دیکھتا ہے تو اسے ایک المیہ ٹریجڈی نظر آتی ہے، لیکن جب میں اس پوسٹر کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سودا، ایک ٹرانزیکشن نظر آتا ہے۔ یہ عالمی اشرافیہ، یہ بڑے بینکرز، یہ میڈیا ٹائکونز، یہ طاقتور سیاستدان، انہوں نے اقتدار کی کرسی خریدنے کے لیے ڈالر استعمال نہیں کیے، انہوں نے اپنی انسانیت بیچی ہے، انہوں نے اپنی روح کا سودا کیا ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس سودے کی قیمت وہ اپنی جیب سے ادا نہیں کر رہے۔ اس سودے کی قیمت بچوں کی معصوم خون سے چکائی جا رہی ہے۔ اب آخری سوال آپ پوچھ رہے ہیں، آخر ان شیاطین کا مقصد کیا ہے؟ وہ انسانوں کو یہ طاقت، یہ فائدے کیوں دے رہے ہیں اور یہ کام کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا یہ صرف پیسہ ہے؟ نہیں، پیسہ تو وہ چھاپ سکتے ہیں۔ کیا یہ صرف اقتدار ہے؟ نہیں، وہ تو ان کے پاس پہلے سے ہے۔ وہ کسی اور چیز کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اپنے آقاؤں کے لیے دروازے کھول رہے ہیں تاکہ وہ ہماری ڈائمینشن میں مکمل طور پر داخل ہو سکیں۔
لیکن آپ کے ذہن ابھی اس جواب کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ داستان ہے آخری دور کی، اینڈ آف ٹائمز کی۔ یہ جو آپ نے سنا یہ تو صرف سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ اصلی طوفان تو میری آنے والی سیریز میں آئے گا، جس میں میں پوری کہانی کھول کر رکھ دوں گا، مگر فی الحال ہمیں یہاں رکنا ہوگا۔ جب آپ کا ذہن تیار ہوگا، وہ جو ابھی تیار نہیں ہے، تو میں اپنی اگلی سیریز تب لانچ کروں گا انشاءاللہ۔ اور میرا وعدہ ہے وہ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکال دے گی۔ ہر فلم، ہر جنگ، ہر منظر، ہر نوٹ آپ ایک نئی نظر سے دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔